کہانی پچھتاوا۔ اگست مہینے کی طوفانی بارش، ٹرین کی رفتار دھیمی ہو رہی تھی۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی۔ نوجوان نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ موسلا دھار بارش اور رات کے آخری پہر میں اسٹیشن پر بہت کم رونق تھی۔ اپنے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں وہ اکیلا ہی تھا۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اور دل میں یہ فکر بھی تھی کہ بارش کی وجہ سے ٹرین کہیں لیٹ نہ ہو جائے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اچانک اس کے کمپارٹمنٹ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی داخل ہو گئی۔ وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سیٹ پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو اتنی تیز بارش میں یہ اکیلی لڑکی کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانے والی ہوگی؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ پھر اس نے اپنے دماغ میں آنے والے سوالات کا خود ہی جواب دے دیا، مجھے کیا، وہ کوئی بھی ہو۔ لڑکی اوپر والی برتھ پر اپنا بیگ رکھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے لڑکھڑائی اور نوجوان سے ٹکرا گئی۔ نوجوان نے جھٹکے سے آنکھ کھولی، دیکھا تو اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ مجھے یہ بیگ اوپر رکھنا ہے۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے پھر کہا، مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ میری مدد کریں گے پلیز؟ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لڑکی کو بہت برا لگا، غصہ بھی بہت آیا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی، اچھا خاصا ہٹا کٹا مرد ہے، لیکن کتنا ڈھیٹ ہے، کیا ہوتا جو میری مدد کر دیتا؟ پھر وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اچانک کمپارٹمنٹ کی لائٹ چلی گئی۔ لڑکی گھبرا گئی اور چلاتے ہوئے بولی، ارے لائٹ کیوں بند کر دی تم نے؟ خبردار خبردار میرے قریب نہ آنا، میں شور مچا دوں گی، بچاؤ بچاؤ۔ کمپارٹمنٹ میں گہرا اندھیرا تھا، بس کچھ گرنے پڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی طرح گرتے پڑتے لڑکی نے زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین کی رفتار دھیمی ہوتی گئی، لیکن لڑکی کا شور بدستور جاری رہا، بچاؤ بچاؤ۔ ٹرین کے رکتے ہی ریلوے آفیسرز اور کرمچاری وہاں پہنچ گئے۔ تب تک لوگوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف دوڑائی اور مسافروں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تیز بارش کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، کام ہو رہا ہے، مہربانی کر کے آپ سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر چلے جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا رش کم ہو گیا تھا۔ آفیسرز نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے، پھٹی ہوئی قمیض کو وہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے لگاتار سسک رہی تھی۔ پھر ٹارچ کی روشنی اس نوجوان پر پڑی تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، حیران پریشان نظروں سے اندھیرے میں گھورے جا رہا تھا۔ دوپٹہ اس کے پیروں میں پڑا ہوا تھا۔ پل بھر میں سب کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ لڑکی نے ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان بتایا، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، یہ مجھ پر زبردستی کر رہا تھا، میں اپنا بیگ اوپر برتھ پر رکھ رہی تھی، یہ مجھے عجیب نظروں سے گھورے جا رہا تھا، میں نے اس سے مدد بھی مانگی، لیکن اس نے بجائے میری مدد کرنے کے اپنا پیر جھٹکے سے آگے بڑھا دیا، میں اپنا بیلنس سنبھال نہ سکی اور اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، میرا دوپٹہ کھینچ لیا اور پھر لائٹ چلی گئی، اسی نے بند کی ہوگی لائٹس، پھر یہ مجھ پر زبردستی کرنے لگا، میرے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ پھر سے رونے لگی۔ آفیسر نے لڑکی کو دوپٹہ اڑھایا اور نوجوان کو گھور کر دیکھا، شرم تو نہیں آتی ہے نا تم لوگوں کو؟ اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ جانور بن جاتے ہو، حلیے سے تو پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، یہ ایجوکیشن ہے تمہاری؟ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے؟ نوجوان اب بھی خاموش بیٹھا آفیسر کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ابے گھورتا کیا ہے؟ دنیش، ہتھکڑیاں لاؤ یا میلے لا۔ لیڈیز کانسٹیبل بھی پہنچ گئی۔ آفیسر نے ہتھکڑی لگانے کے لیے اس کا اوور کوٹ ہٹایا تو اس کی چیخ نکل گئی، صاحب صاحب، اس کے تو دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ کیا؟ آفیسر نے حیران ہو کر دیکھا تو وہ بھی چیخ پڑا، ارے باپ رے، مطلب
یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی ایک لیڈی کانسٹیبل آگے آئی، بولی صاحب یہ پورا کے پورا گروپ ہے یہ چور لڑکی لوگ کا، یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اوور کوٹ کے گرنے سے ایک کارڈ بھی نیچے گر گیا۔ آفیسر نے جھک کر وہ کارڈ اٹھایا، اس پر لکھا تھا بریگیڈیئر امر سنگھ راٹھور۔ کمپارٹمنٹ میں گہری خاموشی چھا گئی، جیسے موت کا سناٹا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ سب بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ آفیسر نے سیلوٹ دیا اور لڑکی کی طرف حقارت سے دیکھا۔ اب وہ لڑکی بہت ڈر گئی تھی، اس نے ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن اسے حراست میں لے لیا گیا۔ ریلوے آفیسرز اور کرمچاریوں نے امر سنگھ سے معافی مانگی، اوور کوٹ اٹھا کر انہیں پہنایا۔ امر سنگھ کے چہرے پر دکھ اور افسوس سے بھری ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس لڑکی سے کہنے لگے، تمہارا داؤ اچھا تھا لیکن تم نے غلط جگہ استعمال کیا۔ بہت ہمت ہے تم میں، مگر اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، چھوڑ دو یہ غلط کام۔ لڑکی نے امر سنگھ کو بہت بیچارگی والی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اپنا قیمتی وقت دے کر میری کہانی سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔